السلام علیکم، یو ٹی وی ہارر سٹوریز کے ساتھ میں ہوں زرش ملک۔ آج کی کہانی ہے کالی حویلی اور یہ کہانی ہے رمشا انصاری کی۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ سندھ کے ایک گاؤں میں بنی بوسیدہ حویلی تھی جسے لوگ کالی حویلی کے نام سے جانتے تھے۔ کالی حویلی کے لیے مشہور تھا کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ سورج کے غروب ہوتے ہی لوگ اس کالی حویلی کے پاس سے گزرتے بھی نہیں تھے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ مغرب کے بعد کالی حویلی میں کسی عورت کے رونے کی آواز آتی ہے اور آواز کے ساتھ بہت سے جانوروں کی خوفناک آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں۔ حویلی کا خوف لوگوں پر اتنا سوار ہو گیا تھا کہ لوگوں نے حویلی کے ارد گرد کے گھر بھی چھوڑ دیے۔ حویلی کے گرد مکانات بھی ویران پڑے ہوئے تھے۔ سالوں سے بند پڑی یہ حویلی دن بدن خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ ان دنوں دوسرے گاؤں سے ایک خاندان یہاں پر شفٹ ہوا، کرم دین اور اس کی بہو تہمینہ۔ کرم دین کا بیٹا علیم دین اور بیٹی علینا دونوں ہی جوان تھے۔ گاؤں میں چند روز گزرنے کے بعد کالی حویلی کی باتیں اڑتی اڑتی کرم دین کے گھر تک پہنچی تو علیم نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کالی حویلی جا کے دیکھ کے ہی رہے گا کہ جو باتیں کالی حویلی کے لیے مشہور ہیں وہ درست ہیں یا نہیں۔ علیم ایک طاقتور اور بد مزاج نوجوان تھا۔ کسی کے آگے جھکنا اس کی فطرت میں ذرا بھی شامل نہیں تھا۔ وہ بھوت پریت جیسی چیزوں پر یقین ہی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے مطابق جیسا اس کا دل تھا کسی اور کا نہیں تھا۔ ایک دن کرم دین اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ اپنے آبائی گاؤں گیا تو علیم نے ٹھان لی کہ آج وہ حویلی کی جانب تو ضرور جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حویلی کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا۔ حویلی کی جانب ایک نوجوان لڑکی کو جاتا دیکھ کر کسی شخص نے اسے آواز دے کر فوری رکنے کو کہا۔ اس جانب نہیں جاؤ، کیا تم نہیں جانتے کہ کالی حویلی کی جانب جو ایک بار جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ دراز عمر شخص کی بات سن کر علیم پل بھر کے لیے سوچ میں پڑا اور پھر کہکہے لگانے لگا، او چاچا، یہ بھوت وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، اس لیے مجھے کالی حویلی جانے دو، میں بھی تو دیکھوں کہ کالی حویلی کے بھوت علیم کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ علیم کی بات سن کر سامنے کھڑے شخص کے پسینے چھوٹنے لگے اور ٹانگیں کانپنے لگی۔ دیکھو بیٹا، کرم دین کے اکلوتے بیٹے ہو، اپنا نہیں تو اپنے باپ کا ہی سوچ لو۔ آدمی نے اسے کالی حویلی کی طرف جانے سے روکنا چاہا۔ اتنے میں کالی حویلی کا مالک اپنے گھر سے نکلنے لگا تو ان دونوں کی طرف نظر پڑی۔ ان دونوں کا رخ حویلی کی جانب تھا۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا آگے بڑھا، بھائی لوگ، اس رستے پر نہ جانا، واپس نہیں آؤ گے۔ حویلی کے مالک نے خوف سے کہا تو علیم کے ماتھے پر ناگواریت کے بال نمودار ہو گئے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ کوئی بھوت ووت نہیں ہوتے۔ تم وہ کہتے ہو نا یہاں سے کوئی واپس نہیں آتا، میں واپس آ کر دکھاؤں گا تم لوگوں کو۔ علیم نے قدرے چیخ کر کہا تو آس پاس کے لوگ بھی ارد گرد جمع ہو گئے اور اسے سمجھانے لگے کہ یہ بے وقوفی کرنے کا سوچو بھی مت، مگر علیم اپنے فیصلے پر اٹل تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ نہ مانا تو حویلی کے مالک کے دماغ میں یہ خیال آتے ہی وہ علیم سے مخاطب ہوا، ٹھیک ہے برخوردار، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو ایک کام کرو، میرے پاس کچھ کیلیں ہیں جو مجھے ایک بزرگ نے دی تھیں۔ بزرگ نے کہا تھا کہ اگر یہ کیلیں مغرب کے بعد حویلی میں ٹھونک دی جائیں تو وہ وہاں موجود آسیب ختم ہو جائیں گے، لیکن پورے گاؤں کے سامنے تمہیں یہ کہنا ہوگا
کہ حویلی میں تم اپنی مرضی سے جا رہی ہو، تمہیں کچھ ہوا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم حویلی سے سلامت واپس آئے تو یہ حویلی تمہارے نام کر دوں گا۔ حویلی کے مالک کی آفر سن کر مانو اس کا دل خوش ہو گیا، اس کے ارادے میں مزید پختگی آ گئی۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے کیلیں لا دیں، مغرب ہونے میں کچھ ہی وقت ہے، اس نے حکمیہ انداز میں کہا تو لوگ اسے سمجھانے کی غرض سے اس کے پاس آئے۔ کسی نے کہا ایک بار پھر سوچ لو، کسی نے کہا حویلی کے باہر ہی کیلیں ٹھوک کے آ جائے گا۔ سب کی باتیں ایک کان سے سن اور دوسرے سے نکال۔ کچھ وقت رکنے کے بعد فضا میں مغرب کی اذان کی آواز گونجی تو حویلی کے مالک سے کیلیں اور ہتھوڑی لے کر ہاتھ میں لالٹین لیے وہ حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ پورا گاؤں ہجوم کی صورت میں اسے جاتا دیکھ رہا تھا، سب کے چہرے پر خوف اور قدموں میں کپکپاہٹ تھی۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا ویسے ویسے اندھیرے میں تیزی آ رہی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ کالی حویلی کے سامنے کھڑا تھا۔ اس بھیانک حویلی کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کالی حویلی میں داخل ہوتا، ایک ساتھ ہی کتے اور الوؤں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ آوازیں اتنی بھیانک تھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ سے لالٹین چھوٹ گئی اور اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ خوب اندھیرا، جنگل، خوفناک آوازیں اور سامنے کھڑی کالی حویلی۔ اس کا دل کیا وہ واپس پلٹ جائے، مگر حویلی کا لالچ یاد آتے ہی اس کی ہمت جاگ گئی۔ وہ لالٹین اٹھاتے ہوئے حویلی کے اندر آیا۔ بڑا سا لوہے کا دروازہ کھولتے ہی چمگادڑوں کا ہجوم حویلی سے نکلا، جسے دیکھ کر وہ ایک طرف کو ہو گیا۔ پورا پسینے میں بھیگنے کے بعد جب اسے سمجھ آیا کہ یہ تو چمگادڑیں تھیں، قدیم جگہوں پر ہوتی ہیں، تو وہ آگے بڑھ گیا۔ اندر آتے ہی اس کے کانوں میں تیز ہواؤں کی شائیں شائیں آ رہی تھی۔ دل کی کیفیت ایسے تھی جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ 5000 گز پر مشتمل اس بھیانک اور اندھیرے میں ڈوبی حویلی میں وہ اس وقت تنہا کھڑا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ابھی آ جائے گا۔ زیادہ اندر جانے کا فیصلہ چھوڑ کے وہیں بیٹھ کر کیلیں ٹھوکنے لگا۔ سناٹے کے ماحول میں کیل کے ٹھکنے کی آواز گڑھے مردوں کو اکھاڑنے کے لیے کافی تھی۔ وہ پسینے میں شرابور خوف سے ادھر ادھر دیکھتا، تیزی سے کیلیں ٹھوکتا رہا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل کام کرنا بند کر دے گا۔ ہاتھ پاؤں کپکپا رہے تھے۔ زمین میں کیل پیوست کرنے کے بعد وہ جیسے ہی کھڑا ہوا کسی نے اسے پکڑ لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا کا کھڑا رہ گیا، آنکھیں باہر کو ابل گئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد اس کی ناک اور منہ سے تیزی سے خون بہنے لگ گیا۔ سانسیں بند ہو گئی اور وہ زمین پر گر گیا۔ ساری رات گاؤں والے اس کے منتظر رہے، مگر وہ واپس نہیں آیا۔ اگلے دن کرم دین اپنے گھر پہنچا تو لوگوں نے اسے اس کے بیٹے کے بارے میں بتایا۔ علیم کی ماں تو زور زور سے رونے لگی تھی۔ گاؤں والوں نے کرم دین کو کل کا سارا قصہ سنایا تو وہ اپنی بیوی اور بیٹی کے ہمراہ علیم کو ڈھونڈنے کی غرض سے حویلی کی طرف نکل گیا۔ گاؤں والوں نے انہیں روکنا بھی چاہا مگر نہ رکے۔ بیٹے کی محبت میں ماں باپ اور بھائی کی محبت میں بہن اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حویلی تک پہنچ گئے۔ رات کے مقابلے اس وقت ماحول کافی پرسکون تھا۔ یہ حویلی بہت عالی شان معلوم ہو رہی تھی۔ دم درود کرتے کرم دین اندر پہنچا تو دیکھا علیم خون میں لت پت زمین پر پڑا ہوا ہے۔
तीनों लोग रोते पीटते उसकी जानिब भागे थे मगर वो दुनिया छोड़कर चला गया था। काली हवेली अलीम की रूह को तो निगल गई थी, लेकिन जाते जाते अलीम ने कीलें ठोककर हवेली की सारी बुरी ताकतों को पिछाड़ दिया था। वादे के मुताबिक हवेली के मालिक ने हवेली अलीम के बाप के नाम पर कर दी। अब अलीम के माँ बाप और बहन अलीम की यादों के साथ इसी हवेली में रहते हैं। कहानी सुनने का शुक्रिया। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कहानी को लाइक करना ना भूलिएगा। मैं ज़रिश मलिक फिर आऊँगी किसी नई डरावनी कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।